تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا ایک تنازع شروع ہوا ہے۔ سرحدی تنازع ان کا بہت پرانا ہے۔ 2 دن پہلے ان کا جو ہے نا ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی، ایک لینڈ مائن جو ہے وہ بچھائی گئی، جس پہ جو تھائی لینڈ کے جو فوجی ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے۔ یہ ایک جو ہے نا وہ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کمبوڈیا نے ایک اور حرکت، ان کے پاس جو راکٹ لانچر ہے، راکٹ لانچر سے ذریعے جو ہے نا انہوں نے ایک باقاعدہ کیا کہتے ہیں اس کو راکٹ اٹیک کی۔ تو پھر کمبوڈیا کی جواب میں تھائی لینڈ نے جو F-16 ہے، F-6 سے جو ہے انہوں نے اٹیک کیے کمبوڈیا کے اندر۔ تھائی لینڈ کی ملٹری کو جو بنیان المرصوص اور آپریشن سندور کو جو ٹیکل کیا پاکستان ایئر فورس نے، وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ جنگی نصاب کے طور پر تھائی لینڈ میں پڑھائی گئی ہے اور ابھی بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ تھائی لینڈ نے یہ تازہ کامیاب سبق لیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنا اس کو آزمایا بھی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کامیاب طریقے سے اپنے ایئر فورس کے ذریعے نشانہ بنایا کمبوڈیا کے اندر اور کامیابی سمیٹی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیفینس۔ اچھا جی، رات سے جو اپنا یہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا ایک تنازع شروع ہوا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ ایشو ہے کیا اور کس طرح جو ہے وہ کس نے کس کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ ایکچولی یہ بہت پرانا ایک سرحدی تنازع ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور 1907 میں جب فرینچ کی جو کالونی تھی کمبوڈیا، تو جب اس نے اپنا اس کو آزادی دی تو اس کے بعد یہ ان کے جو تھائی لینڈ کے ساتھ ان کا 800 کلومیٹر کا بارڈر ہے درمیان دونوں ملکوں کا، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا سانجھا بارڈر ہے۔ تو سرحدی تنازع ان کا بہت پرانا ہے جو کہ ڈسپیوٹ چلے آ رہے ہیں۔ اس کو ذرا ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جو بھی کالونیز تھیں، چاہے وہ برٹش کی تھیں چاہے وہ فرانس کی تھیں، جب انہوں نے آزادیاں دی ہیں ان کالونیز کو، جب آزاد کیا، جب آزاد مملک، جب ان سے وہ اپنے گورنیبل نہیں رہے، یہ چاہے برطانیہ ہو چاہے فرانس ہو، جب یہ ریٹریو کیے ہیں یہاں سے نکلے ہیں، تو انہوں نے وہ جو حد بندی میں تنازعات جو ہیں وہ چھوڑ دیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور ہندوستان کا اگر ہم کانٹیکسٹ اور ریفرنس دیکھیں تو یہاں پر بھی جب آزادی ملی تو یہاں پر بھی سرحدی تنازع ہو گئے، جس میں ذرا مقبوضہ کشمیر کا ابھی تک حل طلب ہے معاملہ۔ اسی طرح کمبوڈیا اور ان کا بھی جو تنازع تھے وہ چلے آ رہے تھے۔ یہ مختلف جگہوں پہ ان کی ٹاکس جو ہیں وہ ہوتی رہتی تھیں۔ ہمارے جو کہ ہم نے دیکھا نہیں کبھی کہ تھائی لینڈ جیسے کمبوڈیا کا کبھی کوئی جنگ ہو، کوئی جھڑپ ہو، کوئی تنازع بدلے، لیکن اب انہوں نے کیوں یعنی کہ ایسا شروع ہوا ہے، اس میں بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ سا نقطہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آخر شاید یہ وجہ ہوئی ہو۔ لیکن پہلے ذرا بات کر لیں کہ 2 دن پہلے ان کا جو ہے نا ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی، ایک لینڈ مائن جو ہے وہ بچھائی گئی، جس پہ جو تھائی لینڈ کے جو فوجی ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے، جس کا الزام انہوں نے جو ہے وہ کمبوڈیا پہ لگایا کہ انہوں نے لینڈ مائن بچھائی ہیں سرحد کے اوپر۔ لیکن کمبوڈیا نے اس کا جو ہے وہ اس کی تردید کی، لیکن جو تھائی لینڈ تھی انہوں نے پروف کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ لینڈ مائن جو ہے ظاہر ہے کوئی ملک اپنے لیے خود تو لینڈ مائن فوج بچاتی، تو دوسرے اپنا جو دشمن فوج ہے انہوں نے بچھائی۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کمبوڈیا نے ایک اور حرکت کی۔ کمبوڈیا نے جو ہے ایک اپنا جو ان کے پاس جو راکٹ لانچر ہے، راکٹ لانچر سے ذریعے جو ہے نا انہوں نے ایک باقاعدہ کیا کہتے ہیں اس کو راکٹ اٹیک کیے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، کل سے جو ویڈیو رات سے جو آ رہی ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا وہ راکٹس فائر کیے گئے تھائی لینڈ کے اوپر، جس میں تھائی لینڈ کے جو ہے قصبوں کے اوپر جو ہے نا وہ نان ملٹری جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر بھی جو فائرنگ وغیرہ جو ہے یہ ہوئی گئی۔ یہ PMLN-2 سے اپنا انہوں نے فائرنگ کی، جس میں جو تھائی لینڈ کے بہت سے جو لوگ ہیں ان کی ہلاکتوں کی اطلاعات بھی آئیں۔ جب یہ صورتحال ہوئی کہ کمبوڈیا نے جو ہے وہ راکٹ اٹیک شروع کر دیے، تو پھر کمبوڈیا کی جواب میں ایسکلیشن بڑھی، اور تھائی لینڈ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس سے کیا کہتے ہیں ایک حیران کن بھی تھا، سرپرائز بھی تھا۔ تو تھائی لینڈ نے جو F-16 ہیں ان کے پاس، انہوں نے بھی امریکہ کے سے F-16 جو ہے وہ لے رکھے ہیں ان کی ایئر فورس نے، اور تو انہوں نے اپنا F-6 ڈپلوائے کی اور F-6 سے جو ہے انہوں نے اٹیک کیے کمبوڈیا کے اندر۔ اور وہ جو اپنا راکٹ لانچر تھا، جو BM-21 تھا، جو اپنا جس کے ذریعے بہت سارے، اب یہ ویژول بھی آئے ہیں دیکھ لیں کہ وہ پوری طرح ان کو جو ہے ان کو راکٹ لانچر کو وہ جو سسٹم ان کا جو ہے راکٹ فائر کرنے کا BM-21 اس کو پوری طرح جو ہے انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا، اس کو تباہ کر دیا۔
یہ اپنا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا کہ وہ جو تباہی کے مناظر ہیں اس کی پوری طرح جب وہ تباہ کر دیا تو اس کے بعد سے یہ ڈی ایسکلیشن تھوڑی سی شروع ہوئی، سب سے پھر تھوڑا سا ذرا لمٹ ہو گیا۔ اس پہ لوگوں نے اس پہ شک کا بھی اظہار کیا کہ شاید یہ جو تنازع ہے، یہ سرحدی تنازع ہے، یہ جنگ میں بدل سکتا ہے، لیکن جو ابھی تک کی جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس میں یہ تنازع جو ہے ابھی فل فلیج وار میں تبدیل نہیں ہوا۔ ایک راکٹ لانچرز کا حملہ جو ہے وہ کمبوڈیا نے کیا راکٹس کے ذریعے اپنا، جس میں کچھ کیجویلٹیز تھائی لینڈ کی طرف سے ہوئیں، اور جواب میں تھائی لینڈ نے جو F-16 کا ذریعے جو ہم استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا جواب دیا اور ان کا جو راکٹ لانچر تھا وہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی صورتحال اور اس کا جو ہسٹوریکل پس منظر ہے کہ ان کا جو تنازع ہے سرحدی۔ اچھا، میں جب یہ دیکھ رہا تھا کہ جناب تھائی لینڈ نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، تب مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ابھی اپنا آپ کو بتایا تھا پچھلے ہی اپنا اسی کچھ ویڈیوز میں کہ کس طرح تھائی لینڈ میں جو تھائی لینڈ کے اندر تھائی لینڈ کی ملٹری کو جو پاکستان ایئر فورس کی جو اسٹریٹجی تھی آپریشن مارکہ حق کے دوران، جو بنیان المرصوص اور آپریشن سندور کو جو ٹیکل کیا پاکستان ایئر فورس نے، وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ جنگی نصاب کے طور پر تھائی لینڈ میں پڑھائی گئی ہے اور ابھی بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ 20 سے 25 دن پہلے کی بات ہے جب پوری طرح فل فلیج جو تھائی لینڈ کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے پاکستان کی پوری جو وار ہسٹری تھی جو ابھی اپنا انڈیا کو پاکستان نے جواب دیا، اس کا انہوں نے پوری طرح وہاں پر جو ہے وہ سیمینار کے تھرو اپنی ایئر فورس کو بتایا پورا کہ کس طرح جو ہے وہ پاکستان نے یہ جنگ لڑی، کس طرح ایئر فورس نے جو ہے وہ انڈیا کے جو رافیل طیارے ہیں ان کو تباہ کیا، اور اس کے بعد پوری طرح جو ہے ان کے جو فوجی تھے انہوں نے ٹریننگ کی، پوری طرح معاملات کیے۔ تو مجھے اب جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ F-16 انہوں نے ڈپلوائے کیا اور فوری طور پہ ٹارگٹ کو ہٹ کیا، تو فوری طور پہ میرے جو ہے نا وہ پیچھے اپنا بیک آف دا مائنڈ آ گیا کہ جو کامیاب چیزیں ہوتی ہیں، جو پاکستان ایئر فورس نے جو مارکا لڑا ہے، جو پاکستان ایئر فورس نے جو جنگ کر کے دکھائی ہے، وہ دنیا جو ہے آپ اس سے سبق لے رہی ہے، اس کو ریپلیکیٹ کر رہی ہے اور اس کا فائدہ اور کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ یہ تھائی لینڈ کی جو کامیابی ہے، مجھے جو لگتا ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں یا اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے جو لگتا ہے، میں نے جو پڑھا ہے، جو دیکھا ہے، جو میرا تجزیہ ہے، جو میں انالیسس کر سکتا ہوں اس وقت، کہ یہ اس کا اثر ہے جو پاکستان نے ہندوستان کو شکست دی ہے، چاہے وہ مورال بوسٹنگ ہو، چاہے وہ اسٹریٹجی ہو، چاہے وہ تربیت ہو، چاہے وہ اور جو ہے وہ معاملات ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان آرمی نے، پاکستان ایئر فورس نے جو کر دکھایا ہے، یہ دنیا کی جو وار ہسٹری ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے، وار کے طور کے اوپر، ملٹری اسٹریٹجی کے طور کے اوپر جو ہے وہ مختلف فوجوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور تھائی لینڈ نے یہ تازہ پڑھا ہے، تھائی لینڈ نے یہ تازہ کامیاب سبق لیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنا اس کو آزمایا بھی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کامیاب طریقے سے اپنے ایئر فورس کے ذریعے نشانہ بنایا کمبوڈیا کے اندر اور کامیابی سمیٹی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا اس کا ضمناً کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے تنازع کا ایک ضمناً جو ہے وہ ذکر اس لیے بھی آیا، کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کی جو آپریشن سندور اور مارکہ حق ہے، اس کی اگر آپ دیکھیں گے جا کے تو آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے پوری طرح پاکستان کی ایئر فورس کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو اپنی ایئر فورس کے اوپر لاگو کیا ہوا ہے۔ تھائی لینڈ نے پاکستان ایئر فورس کی جو جنگی اسٹریٹجی ہے اس کو اپنی ایئر فورس کے اوپر لاگو کیا، جس کے اثرات جو ثمرات جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں۔ تو کامیاب پاکستان ایئر فورس ہے، جہاں جہاں بھی یہ اسٹریٹجی جائے گی وہ ملک جیتے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔